بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انعامات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ آج 8 انعامات کا ذکر ہوگا۔ پہلا انعام، بسم اللہ الرحمن الرحیم جس مکان پہ جس محل پہ لکھا جائے اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ جناب امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ نے جب فرعون کو بے شمار مرتبہ تبلیغ کے احکامات دیے، ڈرایا دھمکایا، اس پہ کوئی بھی اثر نہ ہوا کسی چیز کا، تو رب کائنات کی خدمت کے اندر بارگاہ میں التجا کرتے ہیں الہی، بڑی تبلیغیں کی، بڑے احکامات سنائے، بڑے ڈر کے پیغامات سنائے، اجداد سے ڈرایا، لیکن فرعون کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اے اللہ، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا موسیٰ تو فرعون کو دیکھتا، اس کی ذات کو دیکھتا ہے، میں اس کی ذات کو نہیں دیکھتا، میں اس کے محل کے دروازے کو دیکھ رہا ہوں۔ دیکھو محل کے دروازے پہ کیا لکھا ہے، کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کے محل کے دروازے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تو جب تک یہ اس محل کے اندر رہے گا یہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا، جب ہی محل سے نکلے گا میری پکڑ گرفت کے اوپر آ جائے گی، کیونکہ میرے رحمان اور رحیم کا اس کو جو اس کو حفاظت حاصل ہے اس سے وہ نکل جائے گا۔ تو دوسری جو ہے اس کا انعام، دوسرا انعام بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، وہ کیا ہے کہ دنیا زہر قاتل ہے، بسم اللہ اس کے لیے تریاک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام فخر الدین رازی نے اس بات کو نقل کیا کہ موسیٰ کلیم اللہ کو بڑا شدید پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ درد جب شدت اختیار کر گیا تو موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے الہی مجھے پیٹ میں بڑا شدید درد ہے۔ تو خدا نے فرمایا موسیٰ جاؤ فلاں جنگل کے اندر چلے جاؤ، فلاں درخت سے پتے کھا لو، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ کے حکم سے وہاں پہنچتے ہیں، اس کے پتے کھائے اور درد بالکل ٹھیک ہو گیا۔ چند دن کچھ عرصہ گزرا تو موسیٰ کلیم اللہ کو پھر وہی درد نصیب ہوتا ہے، وہی درد ہوتا ہے پیٹ میں۔ آپ پھر اس درخت کے پاس گئے، اس کے پتے کھائے تو درد اور شدید ہو جاتا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کی الہی پہلے درد ہوا، تیرے حکم سے درخت کے پتے کھائے تو درد ٹھیک ہو گیا، اب میں نے اسی درخت کے پتے کھائے ہیں لیکن درد اور زیادہ شدید ہو گیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا پہلے میرے حکم سے گیا تھا، میرے نام کو لے کر گیا تھا، یہ شفا ہو گئی، اب تو اپنے نام کے ذریعے گیا ہے، اپنے آپ گیا ہے، اس میں شفا نصیب نہیں ہوئی۔ جب تک میرا نام نہیں آئے گا، جس کے ساتھ میرا نام آ جاتا ہے تمام زہروں سے حفاظت اس کو مل جاتی ہے، اس کو امان مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا انعام، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے کا مال بھی محفوظ رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عارف کامل بکریاں چراتے تھے، لیکن ان کی بکریوں کا عالم یہ ہوتا تھا، ان کی بکریوں کی حفاظت بھیڑیے کرتے تھے، خونخوار بھیڑیے۔ ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے، ایک کوئی آدمی گزرا، اس نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، بھیڑیے اور بکریوں کی حفاظت کرتے پھرتے ہیں۔ اس بندے قریب پہنچے، کہا اے اللہ کے بندے یہ بتا یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں، یہ بھیڑیے تیری بکریوں کی حفاظت کرتے پھرتے ہیں، انہوں نے سلو کب سے آپس میں کر لی ہے بھیڑیوں اور بکریوں نے؟ اس بندے نے مسکرا کہا جب سے میں نے اپنے رب سے اللہ سے سلو کر لی ان لوگوں نے آپ میں بھی سلو کر لی ہے۔ جو اللہ سے سلو کر لیتا ہے رب کائنات خلق خدا کو اس کے لیے اس کے تابع فرمان بنا دیتا ہے، سلو کر لیتی خلق خدا اس کے ساتھ، اس کی تعامل کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ سیدہ رابعہ بصریہ چوتھا انعام، رات کو تہجد پڑھتی تھی، اللہ کی بڑی نیک بندیاں، اللہ کی ولیہ، بڑی پرہیزگار متقی، تہجد پڑھتی اور سو جاتی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ تہجد پڑھی اور میں بے آرام ہو گئی، ایک چور آیا، اس کے بڑے قیمتی کپڑے تھے، ان کو اس نے اٹھایا اور جانے لگا تو اندھا ہو جاتا ہے، دروازہ معدوم ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہوا کہ پھر رکھ دیا تو پھر نظر کھول گئی، دروازہ نظر آ گیا، پھر اٹھایا، 3 مرتبہ سے کیا تو غیب سے آواز آئی، اے احمق بے وقوف کیا سمجھتا ہے، ایک دوست سو جا دوسرا بھی سو جاتا ہے، یہ میری دوست ہے، اگر یہ سو رہی تو میں جا کر اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن، ایسا تریاک ہے
جو تمام مال کے لیے، ہر قسم کے لیے بڑا ہی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اللہ کے 3 نام ہیں۔ اللہ ذاتی ہے جو اس کے قہر کی علامت ہے، اس کے بعد رحمان اور رحیم 2 نام ہیں جو اس کی رحمت کی علامت ہے۔ یہ اشارہ ہے اگرچہ اللہ بہت بڑا قہار ہے، کبریائی اس کی بہت بڑی وسعت رکھتی ہے، لیکن اس کی رحمت جو ہے، اس کی رحمانیت جو ہے، اس کی رحیمیت جو ہے، اسے قہر کے اوپر غالب ہے، قہر سے اکثر ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام، اب یہ 5واں انعام کہ انہوں نے جو ملک حاصل کیا تو قرآن مجید گواہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ملک ان کو حاصل ہوا۔ اگر بسم اللہ نہ پڑھتے ان کو ملک کبھی بھی نصیب نہ ہوتا۔ اِنَّهُ مِن سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن نے بتایا جو بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کلمے کو، اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ وسیع عرید ملک کی عنایت، ایسا وسیع ملک کی عنایت فرماتا ہے جنوں دیوں اور ہواؤں فضاؤں کے اوپر ان کی حکومت بن جاتی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، چلانے لگے تو آواز آتی ہے، کیا آواز آتی ہے کہ نوح یہ تمہاری کشتی نہیں چلے گی۔ کیوں نہیں چلے گی؟ الہی تم نے خود تو حکم دیا ہے کشتی بناؤ، جیسے تم نے کہا لکڑی لگاؤ، اس قسم لکڑی لگائی، پھٹے لکڑی سب تمہارے حکم کے مطابق الہی پھر کیوں نہیں چلے گی؟ تو رب کائن نے فرمایا اگر چلنا چاہتے ہو اس کی ساکھ پر لکھ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تب کنارے پہ لگے گی۔ چنانچہ نوح نجی اللہ کو نجات ملتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے ساکھ کے لکھنے کی بدولت ملتی ہے۔ تو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے وہ رب کائنات کا اتنا قریب ہو جاتا ہے، پھر اس کی حفاظت رب کائنات کے سپرد ہو جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی دی، انگوٹھی دے کر فرمایا کہ جاؤ صدیق اے میرے یار غار پہ یہ کرو کہ لا الہ الا اللہ لکھوا کر لاؤ، لا الہ الا اللہ لکھوا کر لاؤ۔ اب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ لکھوا کر لائے، انہوں نے کہا کہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب لکھا گیا تو اس کے لیے یہ ہوا، جب لکھا گیا تو یہ ہوا کہ اب صدیق نے لکھوا دیا۔ جب آپ کے پاس انگوٹھی لے کر جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا تو کیا لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابوبکر صدیق، تو آپ نے کہا کہ یہ کیا لکھا ہے؟ فرمایا کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تھا، ابوبکر صدیق میں نہیں لکھوایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ رب کائنات تیرے نام کو تو نے میرے نام خدا کے نام سے جدا نہیں کیا، رب کائنات تیرے نام کو میرے نام سے جدا نہیں کیا، اس کو فالو کرو، لائک بھی کرو۔